اب ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے اپنے آپ کو گولی مار لی. یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آخرت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن اب بعض لوگ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ ایک مولوی کے بیٹے نے ہو کے خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو گولی مار لی ہے، اور اب کیونکہ اب یہ خودکشی ہے ان کے لیے دعا نہ کرو. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے تعزیت کروں گا اسی ویڈیو کی وساطت سے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ گزرا ہے، ثانیہ تھا بہت بڑا، اور جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی زیادہ آتی ہے. اور پھر بیٹا اولاد، اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. لہذا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کو ایک دکھ تو ہے، ظاہر بات ہے ان کی اولاد تھی. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں. اب یہ کسی بندے کا بیمار ہو جانا یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی بیماری لگا دیں جس میں انسان کا اپنا کوئی بس نہ چلتا ہو تو یہ اس کے اختیار میں یا غیر اختیار میں ہے؟ تو غیر اختیاری چیز پر میرے خیال میں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اس میں مولانا طارق جمیل صاحب سے تعزیت کرنی چاہیے اور ان کو اس وقت موقع پر تسلی کی ضرورت ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ تسلی دینی چاہیے. دیکھیں، اختلافات کے بے شمار مواقع ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اختلاف ہو مولانا طارق جمیل صاحب کی بے شمار باتوں سے، آپ کو بھی ہو، بہت سارے لوگوں کو ہو. لیکن اختلافات کا یہ مقصد نہیں کہ ہر جگہ آپ اختلافات کو گسیر کر لے آئیں. اختلاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا. یہ تو معاشرتی ہماری زندگی ہے، اخلاقی زندگی. اخلاقی طور پر بھی ظاہر بات ہے انسان اگر کسی کے ساتھ ایسا سانحہ ہو جائے تو اس کو تسلی دینے کے لیے جاتا ہے، اس کی تعزیت کرنے کے لیے جاتا ہے. تو اخلاقی طور پر بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے اس وقت کہ مولانا کو تسلی دیں، چہ جائے کہ ہم ان کے زخموں پر وہ نمک چھڑکنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا تو یہ ہوا، تو یہ کیا تو یہ ہوا، تو یہ کیا تو یہ ہوا. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس وقت مولانا کو تسلی کی ضرورت ہے، اور جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. پھر یہ کہہ دینا جی کہ مولوی کا بیٹا تھا اس نے خودکشی کر لی، یا مولوی کا بیٹا تو اس نے سوسائڈ کر لیا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا نہیں تھا. اب لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو جہل، آپ کے چچا نہیں تھے، آپ کے چچا تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھ لیں، وہ کافر نہیں تھے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کہہ سکتے؟ تو یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے. تو دیکھیں، ایک دلی صدمہ ہوتا ہے. اب بخشی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ نے ان کا اسلام قبول کیا یا نہیں کیا؟ اسلام قبول کیا. لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرا دکھ تازہ ہوتا ہے. تو جب ایک نبی کا دکھ تازہ ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک انسان ہے مولانا طارق جمیل صاحب. تو آپ ان کے زخموں پر اگر نمک چھڑکیں گے تو یہ اچھی بات ہے؟ بالکل اچھی بات نہیں ہے. پھر اگر جیسے ڈاکٹر بتلا رہے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت ایسے تھی، یعنی وہ ڈپریشن کا بہت شکار ہو جاتے تھے، اور وہ ڈاکٹر نے جیسے ان کو پہلے بتلا رکھا تھا کہ اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مرفوع القلم بھی ہوا. اور اگر کوئی مرفوع القلم ہو تو وہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسا آدمی شریعت کا مکلف نہیں ہوتا. اور جو آدمی شریعت کا مکلف نہ، اس پر نماز نہیں ہے، اس پر روزہ نہیں ہے، اس پر شریعت کے احکامات نہیں ہیں، آپ اس پر کیسے حکم لگائیں گے؟ اگر کسی کو جنون آ جاتا ہے، جنون میں بیہوش ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھے گا؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے. تو جب ایک آدمی ہے اسے جنون کا دورہ پڑا اور وہ بیہوش ہو گیا، اور اس دوران آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف کر دیا، تو ہم اپنی طرف سے اصل میں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم سے ہر بندہ وہ مفتی بن کے پھیر رہا ہے. تو میری دست بردستہ گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر کم از کم مولانا طارق جمیل صاحب کو تسلی دینی چاہیے، تعزیت کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے ان کا دکھ تازہ ہو یا ان کے زخم مزید گہرے ہوں. اختلافات کریں آپ بے شک، بعد میں بہت ساری زندگی پڑی اختلافات کرنے کے لیے، آپ کریں ان سے اختلافات.